دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ تو شعبان کا اینڈ ہے، اللہ کے نبی شعبان کے اینڈ پر رمضان میں داخل ہونے کے طریقہ کار بتایا کرتے تھے، اور یہ روایت امام رضا سے ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے نقل کی ہے، اور یہ روایت پہنچی امیر المومنین تک، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ اللہ کے نبی نے شعبان کے آخری جمعے کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں رمضان کی فضیلت بیان کی، اور بیان کیا کہ آپ نے اس میں کس طرح داخل ہونا ہے اور اس کا مقام اور فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا وہ خطبہ اس طرح شروع ہوتا ہے، ایھا الناس، اس کا مطلب ہے کہ رمضان صرف مسلمانوں مومنوں کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے، ایھا الناس، اے لوگو۔ اور یہ بھی ہماری قرآن میں دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس سے پہلے قوموں کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا، اور اب بھی بعض قومیں روزہ رکھتی ہیں، اس کا انداز مختلف ہے، طریقہ کار مختلف ہے، ٹائمنگ اس کی مختلف ہے، وہاں جن چیزوں سے منع ہونا وہ مختلف ہیں، لیکن روزہ ہے۔ ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم، کہ اے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہاری طرف آ رہا ہے کیا؟ شہر اللہ، کوئی عام مہینہ نہیں آ رہا، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ 3 مہینوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے، رجب کو، شعبان کو، رمضان کو۔ رجب کو بھی فضیلت حاصل ہے کہ تیاری کرتا ہے انسان، آہستہ آہستہ پریکٹس کرتا ہے، آہستہ آہستہ شعبان کی طرف بڑھتا ہے۔ شعبان اس لیے اس کو فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے لیے مقدمہ بن رہا ہے۔ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ، کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ، یعنی اس مہینے میں برکت تمہیں حاصل ہوگی، اس مہینے میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس مہینے میں مختصر نیک کام کرو گے تو اجر تمہیں زیادہ ملے گا، اس مہینے میں خرچ کرو گے تو مال میں برکت ہوگی، جان استعمال کرو گے تو صحت تمہیں ملے گی، روح کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کرو گے تو اس کو تازگی ملے گی، یعنی ہر چیز کی برکت اپنے حساب سے ہے نا، بعض وقت برکت زیادہ ہونا، بعض وقت برکت کم ہونا، جس میں احتیاط مختلف ہے، احتیاط ہے، روزہ بند کرنے کی احتیاط اور ہے جب آپ سحری کو بند کرتے ہیں، اور صبح کی نماز کی احتیاط اور ہے۔ روزہ بند کرنے کی یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، 5-10 منٹ پہلے بند کر لیں، یہ احتیاط ہے۔ نماز صبح کی پڑھنے کی یہ احتیاط ہے کہ 5-10 منٹ لیٹ نماز پڑھیں تاکہ قبل از وقت نماز نہ ہو جائے۔ بس برکت بھی اس حساب سے ہے کہ ہر چیز کی برکت اس چیز کے حساب سے، بدن کی برکت صحت کے حساب سے، صحت ملنا برکت ہے، رزق روزی میں اضافہ ہونا، زیادہ ہونا، اس کا کوالٹی کا اچھا ہونا، یہ برکت ہے۔ اور روح کی برکت یہ ہے کہ آپ کو سکون ملے، آپ کو آسائش ملے، پریشانیاں آپ کی نہ ہو، ٹینشن آپ کا نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے برکت ہے۔ بس رمضان کے مہینے میں آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے مہینے۔ والرحمہ، صرف برکت نہیں ہے، رحمت بھی ہے، اور کون دینے والا رحمت؟ اللہ تعالیٰ، جو کسی کو دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، جو کسی سے لے لے کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور وعدہ کر رہا ہے، اس کے وعدہ کی کیا خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ ہم وعدے کرتے ہیں، اس میں خلاف ورزی ہو سکتی۔ ہمارے استاد تھے تو وہ اکثر وعدہ کرتے تھے مدرسے میں نے کہ فلاں دن آپ کو یہ چیز کھلائیں گے، تو وہ نہیں کھلا پاتے تھے، مدرسے کی مالی پوزیشن صحیح نہیں تھی، فائنینشیل پوزیشن، تو ہم پھر کہتے تھے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس دن مچھلی کھلائیں گے، تو کہتے تھے کہ وعدے صرف اللہ کے سچے ہوتے، کسی کے سچے نہیں ہوتے۔ ایک لحاظ سے بات صحیح ہے، کیونکہ ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں، ناقص ہیں، کئی وعدے کریں گے اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس کے خزانے میں کمی نہیں، اسے کنجوس نہیں ہے، کسی سے
کینہ و عناد نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا. بس یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے خداوند تعالیٰ کسی کے جو ہے وعدہ جیسے کرے گا تو وعدہ خلافی نہیں. اس نے وعدہ کر دیا رمضان کے مہینے میں مغفرت حاصل ہوگی، رحمت حاصل ہوگی، اس کے مہینے میں برکت حاصل ہوگی. بس ہو نہیں سکتا کہ اس مہینے میں برکت حاصل نہ ہو، رحمت حاصل نہ ہو. لیکن یہ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں. اس کی آسان سی مثال ہے، ایک نظر نیاز تقسیم ہو رہی ہے، لنگر تقسیم ہو رہا ہے، لیکن لنگر جو تقسیم کر رہا ہے وہ شرط لگائی ہے اس نے کہ برتن آپ نے اپنا لانا ہے. اب اس کو ملے گی، اس کے پاس برتن ہوگا نا جی یہ، اور جتنا بڑا برتن ہوگا اتنی ملے گی اس کا نظر نیاز. صاف ہوگا تو صاف ملے گی، گندا ہوگا تو گندا ملے گی، پرانا ہوگا تو اس طرح حساب ہوگا اس کا. اسی طرح خدا کی رحمت ہر آدمی کے لیے ہے. اگر کسی کو نہیں ملتی تو اس کے پاس برتن نہیں ہے، کسی کو کم ملتی ہے تو اس کا برتن چھوٹا ہے. کسی کو اگر وہ رحمت نہیں مل رہی کوئی اور مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ رحمت اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی. بارش اس کی پوری دنیا پہ ہوتی ہے، بعض جگہ پہ سیلاب آ جاتا ہے، بعض جگہ پہ سبزہ اگتا ہے، بعض جگہ وہی پانی لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتا ہے. بارش میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس زمین میں ہے جو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اس کو بچا نہیں سکتی، جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. بس رمضان کے مہینے میں برکت نازل ہو رہی ہے. اب بندوں پر ہے کہ وہ کتنی برکت حاصل کرتے ہیں، کس انداز میں حاصل کرتے ہیں، اور اس کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں، اس سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت سی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہے، دوسرے آدمی کے لیے اچھی نہیں ہوتی. چیز اچھی ہے، چیز اچھی ہے، لیکن اس آدمی میں ایبلٹی نہیں ہے کہ اس اچھی چیز کو اچھے انداز میں لے سکے، اس کا استعمال کر سکے اور اس کے لیے مفید ہو سکے. بہت سی ایسی خوراکیں، طاقت میں اس میں ہے، پاور اس میں ہے، لیکن ایک خاص آدمی کو ڈاکٹر نے اس سے منع کر دیا. وہ دوسرے کے لیے مفید ہے، اس کے لیے نقصان دہ. دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے لیے نقصان دہ. اب اس چیز میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس میں ہے کہ وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا. وہ مشہور معروف مثال ہے نا، اگر یہ اتنی زیادہ مناسب بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نا اگر انسان کا معدہ خراب ہونا تو کھیر بھی نہیں پچتی، کیا کہتے ہیں اس کو، ہضم نہیں ہو سکتی. جی اس کھیر کا قصور نہیں ہے اس میں. جی کیوں پرانے زمانے میں یہ حلوہ کھیر یہ چیزیں بہت زیادہ اعلیٰ سمجھی جاتی تھیں اور لوگوں کو کم ملتی تھی، اسی کی مثالیں زیادہ بنی ہوئی ہیں. لوگ ترستے تھے کوئی شادی بیاہ ہو تو کہیں زردہ مل جائے، جی کہیں پلاؤ مل جائے. تو اس زمانے کی مثالیں اس وجہ سے اس طرح کی رکھی گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.